بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس سورہ نمل میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو حکم ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے۔ وہ ان سے کہے گا کہ لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور مندرجہ 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ پہلا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، دوسرا پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا، تیسرا گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا، چوتھا دم میں بیل کی طرح ہوگا، پانچواں سرین میں ہرن جیسا ہوگا، چھٹا سینگھوں میں 12 سینگھا جیسا ہوگا اور 7واں ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اور اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک اور گردن پر کالا مہر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی، یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے، جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے اور دابۃ الارض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ 120 سال ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا، جس کے باعث افضل فاضل سے فاضل، ناقص سے ناقص، فاسق سے پہلے بالترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات اور تسماپا وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے، جو لوگوں کو ان کے گھروں کے احوال بتائیں گے۔ جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ کلام مقدس دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی۔ برسر راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں پے در پہ نازل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جمع زیادہ ہوگا، اولاد کم، اور اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس دوران شام میں امن اور ارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے
کہ شام میں ارزانی کی وجہ سے دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی، انسان اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے، مگر مجموعی طور پر لوگ ملک شام ہی میں رہیں گے۔ یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہیں میرے دوستو۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی باکثرت ہو جائے گی۔ جمعہ کا دن جو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی۔ یہی سور کا پھونکنا ہوگا۔ ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے اور زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، کہ اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ اور اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جس وقت وحشی جانور جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بجا شک ہو جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے۔ اور ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ، اور جب دریا بہہ چلیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، کہ جب پہاڑ اڑا دیے جائیں، گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگ رہی ہوگی اور وہ آوازیں سور سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو تمام گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔